کہتے ہیں کہ کسی دور میں ایک عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی جہاں کا بادشاہ نہایت نیک دل اور انصاف پسند تھا۔ شاید یہی وجہ تھی جو اس سلطنت کا شمار خوشحال ریاستوں میں کیا جانے لگا۔ ایک دن جب اچانک سے طبیعت خراب ہوئی تو بادشاہ نے اپنے بیٹے تیمور کو بلا کر تاکید کی کہ اس کے گزر جانے کے بعد وہ اپنے بڑے سوتیلے بھائیوں سے محتاط رہے اور اس کے علاوہ زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی مشکل، پریشانی یا غم و دکھ اس کے سامنے آئے تو ثابت قدمی سے ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ یہی اصل بہادری ہے، اور نیکی، سچائی اور ایمانداری کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ وہاں بادشاہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اور دوسری طرف محل میں سازشیں چل رہی تھیں۔ اس کی رحلت کے بعد اس کا کمسن شہزادہ تیمور اپنے سوتیلے بڑے بھائیوں کے ظلم کا شکار ہو گیا۔ بادشاہ کے مرتے ہی بڑے شہزادوں نے سازش رچائی اور معصوم تیمور پر جھوٹے الزامات لگا کر اسے محل سے نکال باہر کیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ تنہا اور بے یار و مددگار جنگل کی طرف نکل گیا۔ بھوک اور تکن سے نڈھال وہ درختوں کے درمیان گھومتا پھرتا رہا۔ بھولو، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، اپنا ہو کر ایسا کام کیا ان لوگوں نے، اتنی بری امیدیں نہیں تھیں۔ شہزادہ سلامت، ہاں یہ بہت غلط بات ہے، لیکن آپ نے احتجاج ریکارڈ کیوں نہیں کرایا؟ احتجاج؟ وہ کیسے؟ ایسے رکو بھولو، یہاں کچھ ہے، ہاں شاید کچھ قیمتی۔ اور یہ کیا؟ یہ تو کوئی چراغ معلوم ہوتا ہے، شاید الادن کا چراغ۔ ہاں چلو گھس کر دیکھتے ہیں۔ بولو شہزادے، کیوں جگایا تم نے مجھے میری طویل نیند سے؟ اب جب تم نے مجھے بلا ہی لیا ہے تو اپنی 3 خواہشات بیان کرو۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیا تم واقعی میری خواہشات پوری کر سکتے ہو؟ اگر یہ سچ ہے تو سنو جن، میرے لیے ایک شاندار محل بنا دو، ایسا محل جو میری عظمت کی علامت ہو اور میری وہ بادشاہت، وہ عزت لوٹا دو۔ ہاں 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 ہاں، اے شہزادے، اگر میں واقعی محل بنا سکتا تو کیا خود صدیوں تک چراغ میں کیوں رہتا؟ محل بنانا میرے اختیار سے باہر ہے، لیکن میں تجھے وہ راستہ ضرور دکھا سکتا ہوں جو تجھے سچا بادشاہ بنا دیں گے۔ یار بھولا، ایسے بھی ہوتا ہے کیا؟ شہزادہ سلامت، آپ کا پروگرام تو وارڈ گیا۔ لگتا ہے مجھے اپنی سلطنت خود ہی واپس لینی پڑے گی۔ تم بس میری دوسری خواہش پوری کرو کہ تم اس چراغ سے آزاد ہو جاؤ۔ ہاں ہاں، میں اس چراغ سے آزاد ہو رہا ہوں، صدیوں کی قید سے۔ یہ احساس کتنا شاندار ہے شہزادہ، تم نے مجھے اس زنجیر سے آزاد کیا اور میں اب کھلے آسمان میں اڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنی آزادی مل رہی ہے، یہ میرے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ چلو اب تم کپڑے پہن کر میری تیسری خواہش بھی پوری کر دو۔ تمہارا مطلب کہ ایک دم ہیرو فلموں والا، یا شاید اس سے بھی زیادہ خوبصورت؟ ہاں دیکھو میں کتنا حسین دکھ رہا ہوں۔ تم یقیناً ایک رحم دل شہزادہ ہو، تمہیں تمہارا مقصد اور سلطنت جلد ہی مل جائیں گے۔ یہاں کھڑے کیا گپے ہانک رہے ہو؟ کچھ کرنا ہے تو جاؤ، گاؤں والوں کی مدد کرو جا کر۔ اور ہاں شہزادہ سلامت، آپ کا مقصد آپ کا منتظر ہے۔ الوداع۔ الوداع دوست، الوداع، نصیب میں ہوا تو پھر ضرور ملیں گے۔ اللہ، اب میری سمجھ میں آیا کہ یہ سب تکالیف کیوں آئیں۔ یہ وہ آزمائشیں تھیں جو مجھے ان بے قص گاؤں والوں کی مدد کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ ہر دکھ اور ہر لمحہ میری طاقت اور حوصلہ بڑھا رہا تھا تاکہ میں ان کی تقدیر بدل سکوں۔ اور یوں شہزادہ تیمور نے اس گاؤں میں کھیت کھودنے، نہریں بنانے اور تجارت کو فروغ دینے میں مدد دی۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے کدال اور بیلچہ اٹھا کر کسانوں کے ساتھ زمین کھودتا، سورج کی تپش میں پسینہ بہاتا اور ہر قدم پر لوگوں کا حوصلہ بڑھاتا۔ تیمور نے گاؤں کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے اور عورتوں کے لیے صاف پانی کے کنویں بنوائے۔ اس نے مقامی کاریگروں کو بازار بنانے کے لیے جگہ دی تاکہ وہ اپنی محنت کا صلہ پا سکیں۔ دن بدن گاؤں ترقی کرتا گیا۔ پہلے کی خشک اور بنجر زمینیں اب سرسبز کھیتوں میں بدل گئیں، مٹی کی جھونپڑیاں پکی اینٹوں کے گھروں میں تبدیل ہو گئیں، اور خاموشی میں ڈوبا گاؤں اب بچوں کی ہنسی اور بازاروں کے شور سے گونجنے لگا۔ تیمور کی عقل مندی، محنت اور خلوص نے اس بستی کو محض ایک گاؤں نہیں بلکہ ایک امید اور خوشحالی کی ایک زندہ مثال بنا دیا۔
تیمور کے گاؤں کی ترقی اور خوشحالی کی خبریں جلد ہی آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئیں، مگر جہاں روشنی ہو وہاں سایہ بھی ہوتا ہے۔ یہ خبریں چوروں اور ڈاکوؤں تک بھی پہنچ گئیں، جن کے لیے گاؤں سونے کی کان بن چکا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ایک اندھیری رات ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، چیخو پکار مچ گئی، گھروں میں آگ لگ گئی، لوگ خوف سے بھاگنے لگے۔ مگر شہزادہ تیمور ایک بہادر اور باہمت رہنما تھا۔ شاہی محل میں سیکھی گئی جنگی تربیت اس کے کام آئی۔ اس نے گاؤں والوں کو جمع کیا، ہتھیار دیے، مورچے سنبھالے اور خود سب سے آگے کھڑا ہو گیا۔ تیمور کی حکمت عملی اور گاؤں والوں کے جذبے نے وہ کر دکھایا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکو شکست کھا گئے، کئی گرفتار ہوئے اور باقی بھاگ نکلے۔ یوں تیمور نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف ایک عظیم رہنما ہے بلکہ اپنے لوگوں کا محافظ بھی ہے۔ رفتہ رفتہ تیمور کے انصاف، دانشمندی اور خلوص کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی۔ لوگ اس کے فیصلوں اور انداز حکومت کے قائل ہو گئے۔ اس کے گاؤں کو ایک مثال کے طور پہ دیکھا جانے لگا، جہاں عدل، مساوات اور ترقی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب سلطنت کے عوام اپنے ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو انہوں نے ایک نجات دہندہ کی تلاش شروع کر دی۔ ہر زبان پر تیمور کا نام تھا، ہر دل میں اس کے لیے عزت تھی۔ آخرکار عوام کا وفد تیمور کے پاس آیا اور اس التجا کی کہ وہ سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالے۔ تیمور نے ابتدا میں انکار کیا، مگر جب اس نے عوام کی امید بھری نگاہیں دیکھی تو اس نے ان کی خواہش قبول کر لی۔ یوں وہ دوبارہ محل میں داخل ہوا، لیکن اس بار تلوار کے زور پر نہیں بلکہ عوام کے خلوص، محبت اور اعتماد کے ساتھ۔ تیمور نے بادشاہت سنبھالتے ہی سب سے پہلے جمہوری نظام کی بنیاد رکھی، جہاں ہر شہری کو برابری کا حق حاصل تھا۔ اس نے عدالتی اصلاحات کی، تعلیم اور صحت پر زور دیا اور ہر طبقے کو ترقی کا موقع دیا۔ سلطنت ایک نئی روشن صبح کی طرف بڑھنے لگی، جہاں حکمران عوام کا خادم تھا اور انصاف ہر در پر دستک دیتا تھا۔ یوں ایک بے یار و مددگار شہزادے نے، جسے محل سے نکال دیا گیا تھا، اپنی عقل، محنت اور رحم دلی کے بل پر نہ صرف ایک گاؤں کو بدلا بلکہ ایک پوری سلطنت کا محبوب حکمران بن گیا۔ وہ تخت پر عوام کی محبت سے واپس آیا اور تاریخ کا سب سے عظیم بادشاہ کہلایا۔ لیکن ایک منٹ ذرا رکیے، ہم نے چراغ والے جن کا تو بتایا ہی نہیں۔ وہی جن جو تیمور کا ہمیشہ کے لیے ساتھی بن گیا۔ اس نے تیمور کی خدمت کی، ہر قدم پر اس کی رہنمائی کی اور سلطنت کی بہتری کے لیے اس کا ہاتھ بٹایا۔